سامعین ذی نشان، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور اس کے اہم واقعات میں سے ایک غزوہ بدر بھی ہے۔ غزوہ بدر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس غزوے کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان ارشاد فرمایا کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا کہ جس دن یہ غزوہ ہوا۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی اس میں کفار کے مسائل کے اوپر صبر ہی صبر تھا، جواب نہیں دیا جاتا تھا، صبر کیا جاتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت مدینہ کی جب اجازت عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر پہنچے ہوئے تھے، تو کفار مکہ نے وہاں مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ سینکڑوں میل کی دوری ہے لیکن ان کی سازشیں برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ مسلمانوں کی چراگاہوں پہ وہ حملے کرتے رہے، مختلف اذیتوں کے سلسلے جب برقرار رہے تو پھر ایک ایسا ان کا تجارتی قافلہ تھا کہ جس میں یہ طے ہوا تھا اس میں سے جو مال آئے گا اس کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کے لیے استعمال کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع ملنے پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا چاہیے اور وہ مال و اسباب مسلمانوں کے خلاف چونکہ استعمال ہونا ہے اس لیے اس کو روکنا ضروری ہے۔ اور اس سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں معیشت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی معیشت کچل دی جائے وہ قوم ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے چونکہ اس قافلے سے معیشت کا تعلق تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے ان کی جو شاہراہ ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ تو پھر ابو سفیان کو بھی پتہ چلا اور وہ تجارتی قافلہ وہ لے کر جا رہا تھا، اس نے راستہ بھی بدلا، مکہ میں خبر بھی پہنچائی، مکہ میں تیاریاں ہوئیں۔ ابو جہل نے 1000 لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جی چلنا ہے اور ہم نے اپنے قافلے کا تحفظ کرنا ہے، لیکن اس کو راستے میں خبر مل گئی کہ قافلے نے راستہ بدل لیا ہے۔ اس نے بڑا جوش دلایا لوگوں کو کہ اب ہم نکلے ہیں تو اب مسلمانوں کا کام تمام کر کے ہم لوٹیں گے، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم 1000 کی تعداد میں ہیں، اس لیے آپ جائیں گے جی۔ غرور اور تکبر اس کے دماغ میں سمایا ہوا، عددی برتری کی وجہ سے، اسلحہ سے لیس ہونے کی وجہ سے، تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کا ہم خاتمہ کر دیں۔ ادھر دوسری طرف اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 میں سے ایک کا وعدہ فرما کہ قافلے کا رخ کرنا ہے یا یہ جو ابو جہل کی کمان میں لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان 2 میں سے ایک جس طرف آپ جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ابو جہل جو مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کے لیے آ رہا ہے اس کا راستہ روکا جائے، اس سے مقابلہ کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے رائے طلب کی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح کا ساتھ دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار بھی اپنی رائے دیں۔ حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہی ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو ہم بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں۔ حضرت مقداد اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا جواب قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہوگا کہ جب فرعون کا لشکر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذهب وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ جناب موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی لڑائی شڑائی نہیں کرنی۔ تو ہم اس طرح جواب نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ آپ کے زیر سایہ، آپ کے زیر کمان ہر طرح سے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور لڑائی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا خوش ہوئے۔ 313 افراد تھے، لیکن جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی تھے، ان کی عمر ابھی تھوڑی تھی، قد بھی چھوٹا تھا۔ اب وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر نظر آنا چاہتے تھے تاکہ میں بڑا نظر آؤں، مجھے رہا نہ دیا۔ جذبہ یہ تھا مسلمان، تعداد تھوڑی تھی لیکن جذبات بڑے بھرپور تھے کہ ہم نے راہ خدا میں جانا ہے، اللہ رب العزت کے نام کی سربلندی کے لیے ہم نے جانا ہے۔ تو مدینہ پاک سے جنوب مغرب میں 80 میل تقریباً 110-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ مسلمان گئے اور ریتلی جگہ پہ مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، جو پہلے سے سخت جگہ تھی، وہاں پہ کفار پڑاؤ کر چکے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ریتلے ہونے کی وجہ سے جگہ میں دشواری پیش آ رہی تھی اور پانی کی کمی تھی، کنویں والی طرف سے کفار تھے۔ اللہ رب العزت نے رات کو بڑی موسلا دھار بارش کر دی، اس کے نتیجے میں ریت جم گئی اور کفار والی جانب ساری کیچڑ ہو گئی اور مسلمانوں کو پانی بھی میسر آ گیا، حالات سازگار ہو گئے۔ کفار ساری رات عیش و طرب میں رہے اور مستیاں کرتے رہے اور ساری رات ناچ گانے میں مبتلا رہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ صبح ہم نے تو یہ مٹھی بار لوگ ہیں ان کا کام تمام کر دینا۔ ادھر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر مصلی بچھائے عبادت کرتے، دعا مانگتے رہے یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ ساری رات اللہ کی بندگی کرتے رہے، صحابہ کرام اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ دوستوں اور بھائیوں، پھر اس کے بعد صبح کو صفیں درست ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے یہ فرما دیا کہ ہذا مصرع فلان ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کیا خبر کہ کل کیا ہونے والا ہے، نبی کو یہ کیسے پتا ہوتا ہے، یہ تو علم غیب کی بات ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ ایک دن پہلے وہاں جگہ کی نشاندہی کر کے نام لے لے کر بتایا کہ یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے دوسرے دن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں بتایا تھا وہاں پر وہی کافر قتل ہوگا۔ پھر اس میں دوسرا اہم مسئلہ یہ تھا کہ جو مکہ سے آئے تھے، مدینہ میں جو مہاجرین تھے وہ ان کے قریبی رشتہ دار، مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر مدینہ سے آئے جنگ کے لیے تو مکہ سے کفار کی طرف سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن آئے ہوئے تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے، یعنی باپ بیٹا، کوئی کزن تھے، کوئی ماموں بھانجا تھے، کوئی چاچا بھتیجا تھے، اس طرح کی رشتہ داریاں تھیں جن کے درمیان یہ جنگ ہو رہی تھی۔ لیکن
مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العزت کے نام کی سر بلندی کے لیے ہم نے رشتہ داری نہیں دی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کام کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن جب اسلام لا چکے تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ ابا جان، جنگ کے اندر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے باپ سمجھتے ہوئے تلوار روک لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا سن، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے معاف نہ کرتا، میں تیری گردن پہ تلوار چلاتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث اور غیر مشروط وفاداری تھی کہ جس میں کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ کل امکان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، سارے رشتے یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ اس کو عزیز ہوں۔ تو دوستان ذوالفقار، پھر صفیں سیدھی ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے تھے، حضرت ثواب ذرا صف سے آگے نکل کر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کا کچوکا دیا اور فرمایا استوے یا ثواب، اے ثواب صف سیدھی کرو۔ تو حضرت ثواب صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آج میں حاضر ہوں۔ حضرت ثواب اٹھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ بھی کوئی انداز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدلہ لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو بات کرنے دو۔ یا رسول اللہ جنگ بدر کے موقع پہ صفیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ جو ہے اس کی ٹھوکر لگائی تھی تو مجھے تکلیف پہنچی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بدلہ۔ نہیں یا رسول اللہ ایک اور فرق ہے، اس وقت میرے پیٹ پہ قمیض نہیں تھی، آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ ہی اپنے پیٹ سے قمیض کو ہٹائیں تو میں بدلہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض ہٹا۔ حضرت ثواب آگے بڑھے اور جلدی سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اقدس کو بوسہ دے، چوم لیا اس طرح۔ اور صحابہ کرام جو پہلے سخت غصے ہو رہے تھے یہ کیا انداز ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بے ادبی یا گستاخی کا کوئی انداز ہے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ثواب تو یہ چاہتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اقدس کا بوسہ لینا نصیب، تو وہ یہ بھی ایک عجیب آداب نرالی ٹھہری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے خوش ہو گئے، صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو بطن اقدس کو بوسہ دوں، یہ میں نے ایک اس کے لیے ہیلا بنایا، تو یہی میرا بدلہ ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید آئے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کا کہنا یہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے خاندان سے ہماری طرف لوگ بھیجیں جن کا مقابلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسد اللہ و اسد الرسول تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور انہوں نے وہاں جا کر عتبہ، ولید اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ پھر جنگ کا سلسلہ شروع۔ دوستوں اور بھائیوں، جنگ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ مجاہد اور عظیم جذبہ جہاد سے موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے، کہا چچا ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا آپ نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا کام تمام کرنا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے تو حیران ہوئے کہ یہ بچے ہیں، لیکن جب ان کا جذبہ، شوق اور اصرار دیکھا تو کہا وہ جو فوجی، سخت فوجی پہرے میں کھڑا ہے وہ ابو جہل۔ لیکن بچے وہ یہ سنتے عقاب کی طرح جھپٹ پڑے اور آن کی آن میں جا کر ابو جہل پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ غرور اور تکبر کا جو پتلا تھا
اس کو زمین بوس کر۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ جو مسلمانوں کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، دو ننھے منھے مجاہدوں نے اس کا کام تمام کیا۔ اس طرح دوستوں اور بھائیوں، پھر حضرت مہجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ اس جنگ میں زخمی ہوئے تو ان کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پہ موجود ہیں، زخمی حالت میں اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ کریم آقا نے جب دیکھا تو آپ نے شان لجپالی اور بندہ پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے سر کو اپنی گود میں اٹھایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ وضحا کو دیکھا اور اپنی جان افری کے سپرد کیا۔ کیا مقدر ہے، کیا ان کے نصیب ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پہ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم 1000 ملائکہ سے آپ کی جو ہے مدد کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے 3000 ملائکہ کا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے 5000 ملائکہ کا ارشاد۔ اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ صرف وعدہ نہیں ہوا بلکہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے بدر کے اس ٹیلے کے اوپر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور فرشتے اتر رہے تھے۔ اور صحابہ کرام بیان بھی کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی کافر کا سر قلم کرے تو ہمارے سے پہلے اس کی گردن اڑ جاتی۔ صحابہ کرام نے عملی طور پر دیکھا کہ فرشتوں نے اس جہاد میں حصہ لیا، فرشتے شامل ہوئے، اور یہ کیا تھا؟ یہ ایک اعزاز تھا۔ رب تعالیٰ چاہتے تو ایک حضرت اسرائیل کو بھیج دیتے، سارے کے سارے کافر ان کی وہ جان لے لیتے، لیکن رب تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ ملائکہ آئیں، ان کو یہ اعزاز اور شرف نصیب ہو کہ جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں اور آپ کی سپہ سلاری میں سیدنا صدیق اکبر سپاہی ہیں، فاروق اعظم سپاہی ہیں، عثمان غنی سپاہی ہیں، علی حیدر کرار سپاہی ہیں، تو اسی طرح یہ جبریل امین بھی سپاہی بن جائے، میکائیل بھی سپاہی بن جائے، اسرائیل بھی سپاہی بن جائے، اسرافیل بھی سپاہی بن جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکری بن جائے، حضور کے غلام بن جائے، اور دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ سپہ سالار ہے کہ مدینہ طیبہ میں بھی اس کی کمان میں صحابہ کرام جنگ لڑتے ہیں، اور جب یہ میدان جنگ میں ہو تو سدرۃ المنتہا سے ملائکہ کی جماعتیں آ کر بھی اسی سپہ سالار کی کمان میں جنگ لڑتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور یہ شرف تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھی، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تھا، اس طرح اللہ رب العزت نے اس کو ظاہر کر، اور اس میں 70 کافر جو ہیں وہ واصل فی نار ہوئے، ان میں سے 36 ایسے تھے جو صرف اور صرف حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی تلوار سے قتل، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کا بھی یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا علی وہ جوان مرد تھے کہ وہاں اس جنگ میں 36 ایسے لوگ تھے مکہ کے طرف سے آئے ہوئے جو آپ کی تلوار سے واصل تھے نار۔ دوستوں اور بھائیوں، پھر جب جنگ کا سلسلہ ختم ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاشیں اکٹھی کرو۔ ان کی لاشیں اکٹھی کی گئی، حضور علیہ السلام نے کنویں میں پھینکوائی، اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، بتاؤ کیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی آپ کی بات سنتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے بہتر یہ میری بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کافر مرنے کے بعد وہ بات سن سکتے ہیں تو کیا بندہ مومن مرنے کے بعد بات نہیں سن سکتا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم اولیاء اللہ کو بعد از وصال پکارتے ہو، ایسا نہ کرو، وہ تو مر گئے ہیں، نہیں سن سکتے، تو میرے بھائیوں اور دوستو، بخاری کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا کہ اے عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، سنو، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا؟ اگر کافر مر جائیں، مرنے کے بعد وہ سن سکتے ہیں، اور یا اللہ تو بدرجہ اولا سن سکتے ہیں، ان کو تو اللہ نے یہ شانیں دے رکھی ہیں، کیونکہ کافروں کا مرنا اور ہے
اور اللہ والوں کا اس دنیا سے جانا اور ان کا معاملہ ان کی موت کا اور ہے. یہ تو بل یلتقلون دار الی دار، یہ گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے موت ایک پل ہوتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک ایسا پل ہوتی ہے جو یار کو یار کے ساتھ ملاتی ہے. دنیا سے ان کا رشتہ اور تعلق ختم ہوتا ہے تو یہ ادھر رب تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچ جاتے ہیں، ایک خاص مقام میں پہنچ جاتے ہیں. ان کو تو اللہ رب العزت اور زیادہ مقام اور مرتبے عطا فرماتے ہیں. اس لیے تو پھر وہ جو رائے حق میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں قرآن پاک کی صراحت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو رائے خدا میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہو. اور اگر شہید زندہ ہے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، حضور کی اتباع کرتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ حیات ابدی پا جاتا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے کس طرح کی حیات عطا فرمائی. اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیوی کہ اللہ کے نبی دنیاوی حقیقتوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. جس طرح کوئی دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے بعد از وصال اللہ کے پیغمبر اس طرح زندہ ہوتے ہیں، یعنی وہ کہیں آنا جانا چاہیں آ جا بھی سکتے ہیں، کوئی تصرف فرمانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اعلی حضرت امام عاشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی کا ترجمہ کر دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا. تو دوستو اور بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیدی بنے تھے، جن کے پاس فدیہ دینے کی صلاحیت تھی ان سے فدیہ لیا، اور جن کے پاس فدیہ دینے کو نہیں تھا لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھائیں. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کفار پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ کوئی قرآن پاک یا حدیث مبارکہ تو انہوں نے نہیں پڑھانی تھی، انہوں نے جسٹ رائٹنگ اور ریڈنگ یہ طریقہ جو ہے بچوں کو سکھانا تھا کہ لکھا کیسے جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے. یہ چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو سکھائیں. کفار کے ذمہ یہ لگائی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کیا اقدامات کی. لیکن آج مسلم امہ میں بدقسمتی سے اگر کوئی شعبہ سب سے پیچھے ہے تو وہ تعلیم کا شعبہ. مسلمانوں کے ہاں اگر سب سے زیادہ کم اہمیت کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے. اور دنیا کے اندر قوموں کی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ تعلیم کے میدان میں لگ جاتی. جو قومیں جن کے کلاس روم آباد ہوتے ہیں، جن کا ریسرچ ورک بہتر ہوتا ہے، وہ دوسری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. لیکن آج ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم مسلم امت کو بھی تعلیم کے میدان میں بھی برتری عطا. آج یورپ جو ہے آپ دیکھ لیں، مسلمان کوئی تعداد کے لحاظ سے کم نہیں ہے، جذبے کے لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم پیچھے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر غالب آ. دوستو اور بھائیوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بادل ناخواستہ کفار کے ساتھ آ گئے، کیونکہ وہ بھی سارے رشتہ داری کی تعلق تھا، ایک قبیلی سسٹم ہوتا ہے تو آنا پڑتا ہے. وہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا فدیہ دو. انہوں نے کہا میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ایسی بات نہیں. جب آپ گھر سے نکلنے لگے تھے مکہ سے، آپ نے میری چچی کو بٹھا کر ان کو مال دیا تھا اور اس کے 3 حصے کیے تھے، یہ میرے بیٹوں کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ فلاں کے لیے. تو وہ ڈھیریاں مال کی کدھر ہے؟ چچا نے کہا یا رسول اللہ میں اور میری بیوی کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا. وہ مکہ کا معاملہ ہے، آپ مدینہ میں اس کی خبر دے رہے ہیں.
اور اگر اس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں تو پھر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اتنی سینکڑوں میل کی دوری پہ تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی۔ یہ آپ ہی ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے کیا میاں بیوی نے ایک دوسرے سے بات۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام ہیں جن کے لیے دور و نزدیک کا معاملہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور ساری باتیں سن بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح الغرض جنگ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، واصل فی النار ہوئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے۔ پہلی جنگ سے ہی مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی اور مسلمان جو مکہ سے نکالے گئے تھے، ہجرت پہ مجبور ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مدینہ کی ایک ریاست عطا فرمائی اور ایک غلبہ عطا فرما دیا۔ اور پوری دنیا کے اندر جو غزوہ بدر ہے، اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، اس کے اوپر آج بھی لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب آپ سب کے لیے اور میرے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو پیش آئے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے تھے صحابہ کرام، جنگ لڑ رہے تھے، سفر کر رہے تھے، کفار سے برسر پیکار تھے۔ آج ہم جس اسلام کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ہم ہر بات میں رخصت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آسانی کدھر ہے جی؟ آسانی کدھر ہے؟ ہم تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کرتے۔ آج تو یقین جانے ان دیز ڈیز جو رمضان المبارک چل رہا ہے، اس میں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف اجر ہی دینا ہے، مشقت تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، کوئی مشکل تو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں روزے کا اجر دے گا، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ لیکن رمضان المبارک جو حضور علیہ السلام کی ظہری حیات طیبہ میں آئے، وہ سارے کے سارے رمضان کے روزے گرمیوں کے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب روزے فرض ہوئے تو 9 رمضان المبارک آئے اور وہ سارے کے سارے گرمیوں کے روزے، گرمیوں کا روزہ بھی، سفر بھی اور کفار سے جنگ بھی۔ یہ اسلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ الہی کلمۃ الحق کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے کتنی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان کتنا کم کوش اور عیش پرست ہو گیا کہ ہم ہر چیز میں رخصت اور آسانی کو تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائیں تو ہمیں اپنے اندر دین کے لیے اس طرح کی قربانی دینے کا جذبہ جو ہے اس کو بھی بیدار کرنا۔ دوستو اور بھائیو، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اعتکاف بھی آ رہا ہے، اس کے بھی مسائل بیان کرنے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے زکوٰۃ اور فطرانہ کا بتایا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی کہ فطرانہ بھی آپ ادا کریں، زکوٰۃ بھی دیں۔ تو آپ کی سہولت کے لیے کہ جو جامعہ مدینہ النبی میں جمع کرانا چاہتے ہیں، یہ بچے جھولی پھیریں گے، آپ اس کے اندر اپنا فطرانہ زکوٰۃ جو ہے جمع کرائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں پھر۔ ساتھ ساتھ اعتکاف کے مسائل بھی آپ سن لیں گے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے۔ یہ ایک بہترین طریقہ، بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں کیسے، جمع کیسے کراؤں۔ تو اس جمعہ پہ بھی، آئندہ جمعہ پہ بھی یہ سہولت ہم آپ کے لیے یہاں مہیا کر دیں گے۔ اپنا فطرانہ، صدقہ، زکوٰۃ جو آپ جامعہ مدینہ النبی کے بچوں اور بچیوں جو زیر تعلیم ہیں اور مستحق ہیں، ان کے لیے آپ جمع کرانا چاہیں تو آپ یہاں جمع کرائیں۔ دوستو اور بھائیو، اعتکاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے جب سے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے جب آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کر کے اس کی اس طرح قضا فرمایا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے۔ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کہ اعتکاف رکھنے والا روزے سے، اور ان دنوں اعتکاف کے دنوں میں روزے سارے رکھے،
پہلے اگر اس کا کوئی روزہ رہ بھی گیا تو اس کا مسئلہ نہیں، اعتکاف کے دن جب اعتکاف بیٹھے گا، یہ اعتکاف سنت موقتہ کفایہ کی بات ہو رہی ہے۔ اعتکاف کی دو اور قسمیں بھی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف نفلی ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کوئی منت مان لے کہ میں نے اس طرح اعتکاف بیٹھنا ہے پورے مہینے کا یا 10 دنوں کا بطور منت، تو وہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر سنت سمجھ کر اعتکاف بیٹھے جو آخری عشرے میں 10 دنوں کا بیٹھا جاتا ہے تو یہ سنت موقتہ کفایہ۔ اور جو اس کے علاوہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند منٹس کے لیے بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کا اعتکاف نفلی ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، 1 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 2 دن کے لیے بیٹھ جائیں، وہ نفلی ہوگا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم جو مسائل بیان کر رہے ہیں یہ سنت موقتہ کفایہ کے، چونکہ ان دنوں سب سے زیادہ وہی لوگوں نے بیٹھنا ہے، اس کے یہ مسائل ہیں کہ بلا ضرورت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ضرورت طبی اور ایک ضرورت شرعی۔ ان 2 ضرورتوں کے علاوہ جو مسجد سے باہر نکلے گا چاہے 1 لمحے کے لیے بھی ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ ضرورت طبی جو ہے، جو انسانی ضرورتیں ہیں، اس میں انسان کا حاجت کے لیے نکلنا، وضو کا معاملہ درپیش آ جانا، غسل اس پہ واجب ہو جانا، اس کے لیے نکلنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انسانی ضرورت کی چیزیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے ضرورت شرعی کہ مسجد جامعہ نہیں ہے، سب سے پہلے تو اعتکاف جامعہ مسجد میں بیٹھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس مسجد میں اعتکاف بیٹھے جس میں نماز باجماعت، یہ بات یاد۔ تو اگر نماز باجماعت ہوتی ہے لیکن مسجد جامعہ نہیں ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے جامعہ مسجد میں جانا یہ ضرورت شرعی ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ آپ ذہن میں نیت پہلے کر لیں گے کہ جمعہ کے لیے میں جامعہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اور وہاں اگر آپ آئیں گے، خطبہ سنیں گے، تقریر سنیں گے، جتنی دیر آپ مسجد جامعہ میں رہیں گے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی فرض پڑھ کے نکلنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، فرض بھی پڑھیں، سنتے بھی پڑھیں، خطاب بھی سن لیں، کوئی اس سے اعتکاف پہ فرق نہیں آتا۔ جامعہ مسجد میں آ کر اعتکاف اور مسجد میں رہنا۔ پھر ایک اور چیز کہ معتکفین کے لیے پردے لگا دیے جاتے ہیں مسجدوں میں، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ انسان نے سونا ہوتا ہے اور اس کے لیے انسان کے سطر کے مسائل ہوتے ہیں، چیزیں پردہ لگا دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس پردے کے اندر ہی جماعت کھڑی ہو اور سب وہاں تک بن سکتی ہو تو پردے کو نماز کے لیے ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جگہ مسجد کی ہی جگہ ہے، مسجد کی ہی صف ہے، پردہ اس میں مسجد کو ختم نہیں کر سکتا، مسجد مسجد ہی رہے گی، وہاں ہی نماز آپ ادا کر لیں۔ لیکن اگر پردے کو اٹھا بھی دیا جائے اور چہرے کو نہ چھپایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لازمی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو چھپا لیں، کسی سے بات نہ کریں، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کرا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو شرعی امور ہے یہ سارا انجام دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر لاؤڈ سپیکر مسجد سے باہر پڑا ہے، مثلا یہ اب جو ہمارا ادھر لاؤڈ سپیکر اندر ہے بڑا، یہ مسجد سے باہر، یہاں اندر آ کر اذان دینے کے لیے اجازت ہے، وہ دے سکتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اور کسی معاملے کے لیے آئے گا تو اعتکاف فاسد ہوگا۔ اس لیے اعتکاف ضرور بیٹھا کریں۔ یہ 10 دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اسپیشل حاضری ہوتی ہے کہ دنیا سے آپ قطع تعلقی کر لیں، اور اعتکاف کے دوران کنگھی کی جا سکتی ہے، خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن ان دنیاوی زیب و زینت اور آرائش سے جتنا پرہیز کیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف بیٹھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کریں اور اللہ کے گھر بیٹھ جائیں۔ کسی کے گھر جا کر بیٹھ جانا اور اس سے پھر طلب کرنا، سوال کرنا، دنیا میں کوئی اپنے گھر سے خالی نہیں اٹھاتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو تو پھر وہ کریم کتنا کرم فرمائے۔ یہ بڑی پیاری سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں ایک اور بات کہ جو تراویح ہوتی ہے اس کے دوران بھی حفاظ کو بہت سارے مسائل درپیش آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مختلف امام کعبہ جو بھول جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے، تو ایک دفعہ وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھول گئے، حالانکہ عام بندے کو بھی یاد ہوتا ہے، لیکن انسان ہے، سب سے پہلی بات یہ انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سجدہ صاحب کیوں کیا تھا؟
اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کی ایک سنت بنا۔ دوستو اور بھائیو، اس طرح تراویح میں بھی حافظ صاحب جو ہوتے ہیں کئی چیزیں اس نے یاد رکھنی ہوتی ہیں کہ اب میں نے اگلے رکوع میں کھڑا کب ہونا ہے، شروع کہاں سے کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں رکعتوں میں فرق لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک مسئلہ مجھ سے دوست پوچھ رہے تھے کہ 2 رکعتیں پڑھنی تھی، ہم نے 3 رکعتیں پڑھ لی، تو یاد رکھیں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اگر درمیان میں قاعدہ اخیرہ نہ بیٹھا جائے اور بندہ اس کے بغیر کھڑا ہو جائے اور 3 رکعتیں پڑھ لے تو پھر وہ تراویح ادا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر قاعدہ اخیرہ بیٹھ گیا تھا پھر تیسری کے لیے کھڑا ہوا تو سجدہ صاحب کیا اس نے، تو پھر اس کی 2 رکعت تراویح ہو جائے گی، اور تیسری رکعت کی جو قرات ہے وہ پھر جب دوبارہ وہ 2 پڑھے گا تو اس میں وہ کرے گا، تو فرق لگ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو 3 رکعت تراویح بغیر قاعدہ اخیرہ کے نہیں ہوتی، اس کو دہرا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اور منزل دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ دوبارہ منزل کیوں پڑھنی ہوتی؟ اس لیے تاکہ تراویح میں جو قرآن پاک کا ختم کرنا ہے وہ پورا ہو جائے۔ ویسے تو منزل پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ تراویح نہیں رہتی جس کے اندر، اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔